اس کو مقصد نہیں سمجھا، آئندہ بھی اس کا خیال نہ کرے۔ منکرین کو کیوں دنیا کی سامان ملتا ہے؟ یہ امتحان ہے۔ اور پہلے کہا خود نماز پڑھو، پھر آگے فرمایا نماز کی دعوت دو اپنے اہل تعلق کو۔ رزق رب کے ذمے ہے، اس کا وعدہ ہے۔ شکوہ ہے منکرین پر کہ قرآن کے باوجود اور معجزات تلاش کرتے ہیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ اگر نہ آتا قرآن اور ان کو پکڑا جاتا تو کہتے جی ہمیں بےخبری میں پکڑا گیا، نہ رسول آیا نہ کوئی بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے، تو اب تو ان کا عذر باقی نہیں رہا۔ آخر میں منکرین کے لیے تنبیہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے سے پہلے 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں اصل میں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، جو تیری رب کی طرف سے پہلے ہو چکی۔ کلمے سے مراد ہے، بات سے مراد ہے مہلت دینے کی بات کی، مہلت ملے گی، سوچنے کا موقع ملے گا مجرموں کو بھی۔ لکان لزاما، مٹھ بھیڑ واقع ہو جاتی۔ یہ ترجمہ کیا اردو والوں نے، مٹھ بھیڑ یعنی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے عذاب چمٹ جاتا ہے ان کو۔ واجل مسمى، اور وقت مقرر نہ ہوتا، پکڑ کے لیے وقت مقرر ہے، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا مہلت دینا، ورنہ یہ مستحق ہیں پکڑ کے۔ فاصبر علی ما یقولون، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں، بڑے بڑے الزامات لگاتے تھے، جھوٹا ہے، مجنون ہے، فلاں ہے فلاں ہے، فرمایا برداشت کر۔ یہ مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں میں مقابلے کا ذکر نہیں ہے، مدینے میں جا کر بدلہ لینے کی اجازت ہوئی۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ مشغول ہو کر تسبیح پڑھیں، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کی طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے۔ ومن آناء اللیل فسبح، رات کے اوقات میں بھی تسبیح پڑھیں، اطراف النہار، اور دن کے حصوں میں بھی، لعلک ترضی، امید ہے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآن کریم کی ان چند آیتوں میں سے ہے جن میں 5 نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سورہ ہود 12ویں پارے میں، اور سورہ بنی اسرائیل، اور پھر یہ سورہ طٰہٰ، پھر آگے سورہ روم، پھر آگے چل کر سورہ قاف، کئی صورتوں میں 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ بعد میں بہت واضح ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل، یہاں بھی 5 نمازیں دیکھیں۔ تسبیح جو ہے یعنی نماز کو کہیں صرف سجدے سے تعبیر فرمایا، کہیں صرف رکوع سے تعبیر فرمایا، کہیں قیام سے، قوموا للہ۔ یہاں تسبیح بول کر کہتے ہیں نماز بھی اس میں شامل ہے۔ تو طلوع سے پہلے فجر، غروب سے پہلے عصر، اور کسی نے غروب سے پہلے عصر ظہر دونوں کہا، اور رات کے اوقات میں مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء جو ہے رات کی نمازیں ہیں۔ اور اطراف النہار، طرف کا معنی کنارہ بھی ہوتا ہے، طرف کا معنی حصہ، دن کے حصوں میں، اس سے مراد، اور نہار سے مراد ہے جنس، دنوں کے حصوں میں، یعنی ظہر،
سے مراد ظہر، تو پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ مفسرین نے یہاں لکھا ہے۔ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ولا تمدن عینیک، اور مت بڑھا اپنی نظروں کو، اور مت بڑھا اپنی نظروں کو، اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، الی ما متعنا ان به، چیزوں کی طرف جن کے ساتھ ہم نے نفع اٹھانے کا موقع دیا، ان چیزوں کی طرف جن کو ازواجم منہم، ازواجا منہم، ان کی مختلف قسم کے لوگوں کو، جن کی مختلف قسم کے لوگوں کو، خدا کے منکر، مشرک، کافر، ان کو بھی دنیا سے نفع اٹھانے سے نہیں روکا۔ تو جو چیز فرعون نمرود کو ملی ہے، حکومتیں اور دولتیں، تو وہ مومن کے لیے، نبی کے لیے مقصد بنانے کے لائق نہیں ہے۔ زہرت الحیات الدنیا، زہرت الحیات وہ الدنیا، دنیاوی زندگی کی چہل پہل ہے، دنیاوی زندگی کی زہرا چہل پہل، خوبصورتی، لنفتنہم فی، لنفتنہم فیہ، تاکہ اس میں ہم ان کا امتحان لیں۔ تاکہ اس میں ہم ان کا اسی میں امتحان کھو جاتے ہیں، مقصد بناتے ہیں، یا اس کو اس سے استدلال کر کے، شکر کر کے اللہ کو پہچانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق کہیں بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ تیرے رب کا رزق کہیں بہتر اور باقی رہنے وہ والا سامنے کل والے درس میں تھا، اللہ آخرت کا عذاب بہت سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ یہاں رزق ربک جنت کا رزق مراد ہے، وہ ہونا چاہیے مقصود۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے تعلق والوں کو نماز کی دعوت دیں۔ اپنے تعلق والوں کو نماز کی دعوت دیں، تعلق والوں سے مراد گھر والے بھی ہیں، اور تعلق رشتہ دار بھی ہیں، اور نبی کے تعلق والی ساری امت بھی ہے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کے اوپر ڈٹ جا۔ خود بھی نماز کے اوپر ڈٹ جا۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر والوں کو، بہوؤں کو، بیٹوں کو تہجد کے لیے اٹھاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے، لا نسألک رزقا، لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق